بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو وضو کا صحیح جو مسنون طریقہ تھا وہ آپ کو بتایا تھا، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وضو توڑنے والی چیزیں بتائیں گے، یعنی کہ جن کاموں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، پخانہ، پیشاب اور ہوا جو پیچھے سے نکلے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اگر کہ راہ سے ہوا نکلے، جیسے کہ کبھی بیماری سے ایسا ہو جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر آگے یا پیچھے سے کوئی کیڑا جیسے گھونگے وغیرہ نکلے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کسی کے زخم ہو، اس میں سے کیڑا نکلا یا کان سے نکلا یا زخم میں سے کچھ گوشت کٹ کر گر پڑا اور خون نہیں نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کسی نے فسدیلی یا نکسیر پھوٹی یا چوٹ لگی اور خون نکل آیا، یا پھوڑے پھنسی سے یا بدن بھر میں اور کہیں سے خون نکلا یا پیپ نکلی تو وضو جاتا رہا، البتہ اگر زخم کے منہ ہی پر رہے، زخم کے منہ سے آگے نہ بڑھے تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر کسی کے سوئی چبھ گئی اور خون نکل آیا لیکن بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا، اور جو ذرا بھی بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ یعنی کہ اگر کسی کو کوئی زخم ہوتا ہے، اگر زخم کے منہ کے اوپر ہی خون رہا، آگے پیچھے نہیں گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگر سوئی جو بھی ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کسی نے ناک سکنی اور اس میں جمے ہوئے خون کی پھٹیکیاں نکالیں تو وضو نہیں گیا۔ وضو جب ٹوٹتا ہے، پتلا خون نکلے اور بہے پڑے، سو اگر کسی نے اپنی ناک میں انگلی ڈالی، پھر جب اس کو نکالا تو انگلی میں خون کا دھبا معلوم ہوا، لیکن وہ خون بس اتنا ہی ہے کہ انگلی میں ذرا سا لگ جاتا ہے لیکن بہتا نہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 5، کسی کی آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا، وہ پھوٹ گیا یا خود اس نے توڑ دیا اور اس کا پانی آنکھ کے باہر بہہ کر آنکھ میں پھیل گیا لیکن آنکھ کے باہر نہیں نکلا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر آنکھ کے باہر پانی نکل پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح اگر کان کے اندر دانہ ہو اور وہ پھوٹ جائے اور جب خون پیپ سوراخ کے اندر اس جگہ تک رہے جہاں پانی پہنچانا غسل کے وقت فرض نہیں ہے تو تب تک وضو نہیں جاتا، یعنی کہ وضو نہیں ٹوٹتا، اور جب ایسی جگہ پر آوے جہاں پانی پہنچانا فرض ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 6، اگر کسی نے اپنے پھوڑے یا چھالے کے اوپر کا چھلکا نوچ ڈالا اور اس کے نیچے خون یا پیپ دکھائی دینے لگا، لیکن وہ خون یا پیپ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، کسی طرح نکل کر بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا، اور جو بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 7، کسی کے پھوڑے میں بہت گہرا گھاؤ ہو تو جب تک خون پیپ اس گھاؤ کے سوراخ کے اندر ہی اندر رہا، باہر نکل کر بدن پر نہیں آیا، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 8، اگر پھوڑے پھنسی کا خون آپ سے نہیں نکلا بلکہ اس نے دبا کر نکالا، یعنی کہ اگر خود ہی پھوڑے کو یا کسی زخم کو دبایا اور خون نکالا تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، جبکہ وہ خون بہہ جائے۔ مسئلہ نمبر 9، کسی کے زخم سے ذرا سا خون نکلنے لگا، اس نے اس پر مٹی ڈال دی یا کپڑے سے پونجھ لیا
پھر ذرا سا نکلا، پھر اس نے پونچھ ڈالا۔ اس طرح کئی دفعہ کیا کہ خون بہنے نہ پایا، تو دل میں سوچے اگر یہ ایسا معلوم ہو کہ اگر پونچھتا نہ تو خون بہہ پڑتا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایسا ہو کہ پونچھ یعنی کہ صاف نہ کیا تو تب بھی نہ بہتا تو وضو نہ ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 10، کسی کے تھوک میں خون معلوم ہو تو اگر تھوک میں خون بہت کم ہے اور تھوک کا رنگ سفید یا زردی میل ہے تو وضو نہیں گیا، یعنی کہ وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر خون زیادہ یا برابر ہے اور رنگ سرخی میل ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 11، اگر دانت سے کوئی چیز کاٹی اور اس طرح پر خون کا دھبا معلوم ہوا، اگر دانت سے کوئی چیز کاٹی اور اس چیز پر خون کا دھبا معلوم ہوا یا دانت میں خلال کیا اور خلال میں خون کی سرخی دکھائی دی لیکن تھوک میں خون کا رنگ نہیں معلوم ہوا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 12، اگر کسی نے جونک لگائی اور جونک میں اتنا خون بھر گیا کہ اگر بیچ سے کاٹ دو تو خون بہہ پڑے تو وضو جاتا رہا، اور جو اتنا پیا ہو بلکہ بہت کم پیا ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر مچھر یا مکھی یا کپڑل سے خون پیا ہوا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 13، کسی کے کان میں درد ہوتا ہے اور پانی نکلتا ہے تو یہ پانی جو کان سے بہتا ہے نجس ہے، اگرچہ کچھ پھوڑا پھنسی معلوم ہوتی ہے، پس اس سے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب کان کے سوراخ سے نکل کر اس جگہ تک آ جائے جس کا دھونا غسل کرتے وقت فرض ہے، اسی طرح اگر ناک سے پانی نکلے اور درد بھی ہوتا ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی اگر آنکھ دکھتی ہو اور کھٹتی ہو تو پانی بہنے اور آنسو نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر آنکھیں نہ دکھتی ہوں نہ ان میں کوئی کھٹک ہو، آنسو نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 14، اگر چھاتی سے پانی نکلتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے تو بھی نجس ہے، تو وہ بھی نجس ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر درد نہیں ہے تو نجس نہیں ہے اور اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 15، اگر قے ہوئی یعنی کہ الٹی آئی اور اس میں کھانا پینا یا پیپ گرے یا پت گرے تو اگر منہ بھر کے قے الٹی ہو تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر منہ بھر کے نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اور منہ بھرے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے منہ میں رکے، اور اگر قے میں نرا بلغم گرے تو وضو نہیں گیا چاہیے۔ جتنا ہو منہ بھرا ہو یا نہ ہو سب ایک کا حکم ہے، اور اگر قے میں خون گرے تو اگر پتلا اور بہتا ہوا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے کم ہو چاہے زیادہ، بھر منہ ہو یا نہ ہو، اور اگر جمے ہوئے ٹکڑے گرے اور بھر منہ ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 16، اگر تھوڑی تھوڑی کر کے کئی دفعہ قے یعنی کہ الٹی ہوئی لیکن سب ملا کر اتنی ہے کہ ایک دفعہ گرتی تو منہ بھر
ہو جاتی تو اگر ایک ہی متلی برابر رہی اور تھوڑی تھوڑی قے ہوتی رہی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایک ہی متلی برابر نہیں رہی بلکہ پہلی دفعہ کی متلی جاتی رہی اور جی اچھا ہو گیا تھا، پھر دوبارہ اگر متلی شروع ہوئی اور تھوڑی سی قے ہو گئی پھر بھی وہ متلی جاتی رہی اور تیسری دفعہ پھر متلی شروع ہو کر قے ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 17، لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی یا کسی چیز سے ٹیکا لگا کر یعنی کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گئی اور ایسی غفلت ہو گئی کہ اگر وہ ٹیک نہ ہوتی تو گر پڑتا تو وضو جاتا رہا، اور اگر نماز میں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے سو جائے تو وضو نہیں گیا، اور اگر سجدے میں سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 18، اگر نماز سے باہر بیٹھے بیٹھے سو جائے اور اپنا جو تڑائی سے دبالے اور دیوار وغیرہ کسی چیز سے ٹیک بھی نہ لگائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 19، بیٹھے بیٹھے نیند کا ایک ایسا جھونکا آیا کہ گر پڑے تو اگر گر کے فوراً ہی آنکھ کھل گئی تو وضو نہیں گیا، اور جو گرنے کے ذرا بعد آنکھ کھلی ہو تو وضو جاتا رہا یعنی کہ وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر بیٹھی جھومتی رہی یعنی کہ بیٹھتے ہوئے اگر آدمی جھومتا رہا یا ایسے کرتے ہیں نا جب بیٹھے بیٹھے نیند آتی ہے تو جھومتا رہا گرا نہیں تب بھی وضو نہیں گیا۔ مسئلہ نمبر 20، اگر بے ہوش ہو گیا یا جنون سے عقل جاتی رہی ہو تو وضو جاتا رہا چاہے بے ہوشی اور جنون تھوڑی دیر ہی رہا ہو۔ ایسے ہی اگر تمباکو وغیرہ کوئی نشہ کی چیز کھا لی اور اتنا نشہ ہو گیا کہ اچھی طرح نہیں چلا جاتا اور قدم ادھر ادھر بہکتا ہے اور ڈگمگاتا ہے یعنی کہ ڈگمگاتا ہے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 21، اگر نماز میں اتنے زور سے ہنسی نکل گئی کہ اس نے آپ بھی اتنی آواز سن لی اور اس کے پاس والوں نے بھی سب نے سن لی، جیسے کھل کھلا کر ہنسنے میں سب پاس والیاں یعنی کہ جتنے بھی پاس ہیں سب نے سن لی، اس سے بھی وضو ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی۔ اور اگر ایسا ہوا کہ اپنے آپ کو آواز سنائی دے مگر سب پاس والے یعنی کہ نہ سن سکیں، اگرچہ بہت پاس والے سن لیں، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ہنسی میں فقط دانت کھلے گئے اور آواز بالکل نہ نکلی تو نہ وضو ٹوٹا نہ نماز ٹوٹی۔ البتہ چھوٹی لڑکی جو ابھی جوان نہ ہو زور سے نماز میں ہنسے یا سجدہ تلاوت میں بڑی عورت کو ہنسی آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا، وہ سجدہ اور نماز جاتی رہے گی جس میں ہنسی آئی۔ تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، یہ وضو ٹوٹنے والی چیزیں تھیں۔ تو ہم انشاءاللہ آئندہ کل کی آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو اور چیز یعنی کہ اسی کے متعلق بتائیں گے۔